بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جو خبر چھپائی جا رہی تھی، ہر طرف سے چھپائی جا رہی تھی، کل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، یعنی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے، ہماری دوست نورین جنجوا نے جب ان سے سوال کیا، جھوٹ بول گئے، خبر چھپا گئے. پھر رات گئے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، وہ کہہ لیں کہ چھپا گئے. بعض اوقات مصلحتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں مصلحت بہرحال غالب آ جاتی ہے. تو لیکن رات کو بھنڈا پھوڑ دیا. جو گورنر کے پی تھے فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے میرا خیال ہے جیو کے کسی نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ والی بات، اس کی تصدیق کر دی کہ ملاقات ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. وہ پیر والے دن پشاور میں موجود تھے. بیرسٹر گوہر صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب ملے ہیں. تو اب میں یہ ملاقات، ہم نے تو پہلے بھی آپس میں جو گفتگو کی تھی کہ یہ اس طرح کی ملاقاتیں اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس چھپائے نہیں چھپ سکتی ہوتی، یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو لہٰذا آج عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی. شبیر ڈار صاحب کی خبر ہے کہ جیل میں آج کیس تھا، ہیئرنگ تھی، اور اس کیس میں صحافیوں سے گفتگو تھی عمران خان صاحب کی. اور عمران خان صاحب نے ذرا تردد کے ساتھ صحیح لیکن تسلیم کر لیا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے، بہتر ہے، میرے پاس زیادہ تفصیل نہیں ہے، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے، دروازہ اندر سے بند تھا، وہی ساری پرانی باتیں. لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ ان کی جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈ ان کے اندر تک پہنچی ہے. یعنی یہ ان کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات کرے. وہی پرانی باتیں کہ کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی، وہ جو کیا کرتے تھے عارف الوی صاحب اور دوسرے تیسرے لوگ. اور عمران خان صاحب، اب ثابت یہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر خاموشی اور عمران خان صاحب کے رویے میں وہ جو نرمی آئی ہے کہ یہ پہلے دن سے جو بات کرنا چاہتے تھے، پاکستان کی فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، روز روز مطالبے کیا کرتے تھے. لیکن جب عاصم منیر صاحب یہ والی بات نہیں مانتے تھے، اور پیر کے سے پہلے تک تو انہوں نے نہیں مانی، بیک ڈور جو تھے وہ رابطے، بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ رہے، اور رابطے ہر وقت رہتے ہیں، لیکن کس درجے کے اوپر وہ رابطے تھے اور پھر کن شرائط کے اوپر وہ رابطے تھے، اور بات کہاں پہ آ کے رک جاتی تھی. بات عمران خان صاحب کی رک جاتی تھی آ کے ان کی زبان کی وجہ سے، ان کے سٹائل کی وجہ سے. اور وہ زبان اور سٹائل وہ بنیادی طور کے اوپر ایک ہی وقت میں دو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے تھے. ایک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ ان کے معاملات طے بھی پا جائیں، اور ان کا جو بھرم ہے ہیروئی شپ والا، اور کہ ڈٹا ہوا ہے اور بات نہیں کرے گا اور اس نے وقت ڈالا ہوا ہے، یہ تاثر بھی قائم رہے. تو ہم پہلے بھی یہ والی بات کہتے تھے کہ چوپڑیاں نہ دو نہیں مل سکتی ہیں یار. تو اب عمران خان صاحب کا ٹویٹ خاموش ہے، گفتگو میں ذرا ٹھہراؤ ہے، ان کی من کی مراد پوری ہوئی ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ من کی مراد جو ہے وہ مکمل پوری ملے گی، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جیل سے ناک تنگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جیل سے باہر آیا جائے. تو میری اطلاع کے مطابق یہ جو پہلے ایک میرا خیال ہے کہ ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. حیدر شرازی کی یہ خبر تھی، سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. ٹویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیو نے اس نوجوان رپورٹر کی ساکھ کے اوپر ایک طرح سے سوال اٹھا دیا تھا، ایک طرح سے. اور ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ، ظاہر ہے کہ اداروں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ادھر تو ہم اکیلے بیٹھ کے آپ کے سامنے جناب جو دل میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. لیکن یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو جیو نے اپنے رپورٹر کو لفٹ نہیں کرائی، لیکن پھر یہ خبریں جب پکتی گئیں، سامنے آتی گئیں، تو انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری آ گئی، اور کریڈٹ جو ہے وہ بظاہر انصار عباسی صاحب کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. زیادتی والی بات ہے. انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے، جو آج انہوں نے جاری کی ہے، یا جو ان کے نام سے چھپی ہے خبر، جیو کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، ذرائع کے حوالے سے ان کی خبریں کہ ملاقات پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں ہوئی. اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ انصار عباسی صاحب زیادہ کامن سینس کے اوپر کھیلے ہیں. جو ان کی خبر ہے وہ سارے کی ساری کامن سینس والی اور پولیٹیکل لاجک کے اوپر جو آتی ہیں باتیں وہی ہیں ساری کی ساری.
کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر کچھ نہیں مل سکتا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ذرا اپنے رویے تبدیل کرے، مطلب وہی باتیں ساری کی ساری. تو یہ ایک اسپیکولیٹو معاملات ہیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ اب کامن سینس کی بات ہے کہ یہ ملاقات اگر ہوئی ہے تو اس ملاقات میں وہ جو 3 شخصیات بتائی جا رہی ہیں، میرا یہ خیال ہے، میرا گمان ہے، ایک کیونکہ انہوں نے کہا ایک وفاقی وزیر بھی تھے، وزیر ادھر موجود تھے محسن نقوی صاحب، اور دوسرے جناب ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے اور تیسرے ڈی جی سی ہوں گے. اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جس طرح پہلے آپ سے کہہ رہا تھا، میں اب یہ آپ کو انفارمیشن کی بیس کے اوپر یہ والی بات بتا رہا ہوں. معاملہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف جو عالمی سازش کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہوگی، یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس صورتحال سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ ان کی حکومت ہے کے پی میں، 18ویں ترمیم کے مطابق کے پی کی جو امن و امان کی صورتحال ہے، یا جو طالبان وہاں پر حملہ آور ہیں، یا طالبان کے وہاں پر جو سلیپر سیل ہیں، سہولت کاری ہے، اس کو ختم کرنا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے. کیا وہ یہ بنیادی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس سلسلے میں یہ ساری کی ساری پیش رفت ہے میری اطلاع کے مطابق. لیکن ظاہر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف، طالبان، امریکہ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو افغان طالبان ہیں ان سے ڈسٹنس اختیار کرتی ہے تو بدلے میں وہ کچھ سیاسی طور کے اوپر بھی کچھ چاہے گی. اب آ جائیں کہ یہ ظاہر ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے بھی کہا ویری گڈ، انہوں نے بھی کہا ویری گڈ، کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کرتے ہیں. مزید جب ملاقاتیں ہوں گی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیس کرتی ہے 2 طرفہ جو مثبت پیش رفتے ہیں، اشارے ہیں، ان کے اوپر. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی نیا فساد کھڑا کرے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی تو نہیں کرے گی جس سے پاکستان کے خلاف جو سازش ہے، جو انٹرنیشنل ایک سازش بتائی جا رہی ہے، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام، بڑی لمبی چوڑی ہے، اس کی کئی پرتیں ہیں، ہم کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب اس کا ذکر کریں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا. پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے اب صورتحال جو ہے، یہ جب تک ایک دوسرے کو مثبت اشارے نہیں ملیں گے، رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ تعاون کا ہاتھ نہیں بڑھے گا، سر یہ آگے بات نہیں چلے گی. سمپل از دیٹ. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خاموشی اختیار کرے اور بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کو راحتیں ملیں گی. پاکستان تحریک انصاف کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مثال ابتدائی طور کے اوپر ان کو جیل میں ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا. وہ جو خبریں آتی ہیں نا کہ وہ تنہائی کے عالم میں وہ گھر سے بوتل اٹھا، پتہ نہیں کیڑی کیڑی گانے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کہ وہ جو ٹینشن ان کو ہوتی ہے کہ جناب وہ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، ان کو تنہائی کے عالم میں رکھا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بجلی بند ہوتی ہے ہفتہ ہفتہ، پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. سر جیل عمران خان صاحب کو بتا رہی ہے کہ میں ہوں، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب اتاولے ہوئے پڑے ہوئے تھے. لیکن یہاں پر جو دوسری طرف کی مجبوری ہے وہ عمران خان صاحب کی دھمکیاں، عمران خان صاحب کا رویہ، وہ مجبوری نہیں تھا. بنیادی طور کے اوپر یہ جو رابطہ تھا، یہ رابطہ ایک متنبع کرنے والا رابطہ تھا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا ریزالو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے، ایک سازش چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، ہم نے اس کا تیا پانچا کرنا ہے. راستے میں جو آیا وہ بچے گا نہیں، اور پاکستان کی فوج جو ہے اور پاکستان کی ریاست وہ پوری قوت کے ساتھ، اور اس کا اعلان ہے، اور کئی بار وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف تک سب نے کیا. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک لاسٹ وارننگ ٹائپ والا ماحول ہے، یا آپ سمجھے کہ ایک پیغام تھا، 2 ٹوک کرنا کی ہے، سمپل. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کامن سینس کی بات ہے کہ وہ کہے گی کہ حضور اعلیٰ ٹھیک ہے، لیکن سر ہمیں بھی تو کچھ، میرا مطلب مہربانی کرو نا، ہم سے بھی تو محبت کرے نا. تو محبت اب کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ حکومت چلے چھوڑے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے عمران خان صاحب کو؟ بہت کچھ.
لیکن عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ رہائی. کیا فوری طور کے اوپر ان کی رہائی کا امکان ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. یہ امکانات کی بات ہو رہی ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے خبر، حقائق، اور ایک ہوتا ہے تجزیہ. تو میں یہ تجزیے کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فوری طور پر رہائی کا امکان نہیں ہو سکتا، نرمیوں کا ایک امکان ہو سکتا ہے، نرمیوں کے سلسلے چل سکتے ہیں. اور وہ نرمی کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑے طریقے کے ساتھ اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، کہیں اور سے مطلب یہ ہے کسی ریسٹ ہاؤس میں، کہیں اور سے مطلب ہے کہ بنی گالہ میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ہاسپٹل میں، کہیں پہ بھی، اور جیل کی صحبتوں سے ان کی جان چھوٹے، اور پھر فردر ان کو دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی ضمانت کا معاملہ آئے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد، کل وہ بھی ہے نا، تو ضمانت میں اس طرح کی جو تندو تیز مخالفت جو ہے وہ پراسیکیوشن کی طرف سے نہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اب رویوں کے اوپر. تو اس میں جیت کس کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. اور یہی ہوتا ہے سیاسی عمل میں، یہی ہوتا ہے مذاکرات میں، کہ آپ مکمل طور کے اوپر ایک ہیرو، وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ بڑا مشہور ہوتا ہے ہرکولیس. آپ سیاست کے ہرکولیس بن کے باہر نہیں آ سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو نیلسن منڈیلا کی طرح چپ چاپ جیل ہی کاٹنی پڑتی ہے. پھر جب وقت گزرتا ہے تو پھر آپ جن بن کے باہر نکلتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ حوصلے کہاں سے بندہ لائے؟ تو لہٰذا اگر بات چیت ہو رہی ہے ملکی استحکام فلانا سر چھکو، کوئی چکر ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ملکی استحکام کی فکر ہے. اگر ملکی استحکام کی فکر ہوتی تو وہ IMF کو خط لکھتے، وہ امریکہ برطانیہ میں پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے، ان کا سوشل میڈیا پاکستان کی ریاست کے در پہ ہوتا. اور وہ جی شہباز گل ٹائپ جو لوگ ہیں، وہ جو بیٹھ کے چائنا، پاکستان اور پتہ نہیں کون کون سی وہ لینگویج جو ہمارے دشمن نہیں بولتے وہ بولتے ہیں بیٹھ کے. تو پاکستان کا استحکام، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا، ملکی استحکام کی خاطر. بھائی آپ اپنی جیل کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ریاست کو ضرورت ہے ملک میں سیاسی استحکام کی. ریاست کو ضرورت ہے طالبان کے ذریعے اور TTP کے ذریعے، افغان طالبان اور TTP کے ذریعے جو پاکستان کے اوپر ایک نئی جنگ مسلط کی جا چکی ہے، اسے لڑنا ہے. ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو آپ لڑیں گے. عمران خان صاحب کو صاف کہا گیا ہے کہ تم طالبان کے ساتھ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو. انہوں نے کہا میں اپنے نال ہاں، میرے نال کی کرنا ہے دسو. تو یہ ہے جناب علی صورتحال ابھی تک کی. تو پازیٹیولی چیزیں آگے بڑھیں گی، کوئی راستہ نکلے گا. لیکن فوری طور کے اوپر اگر کوئی کہے کہ نقشہ بدل جائے گا تو وہ نقشہ بدلنے کے امکانات بڑے کم ہیں. یہ تعاون کا معاملہ ہے. فتنۃ الخارج کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس میں، اور جو پاکستان کی اکنامک گروتھ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا اچھے بچوں کی طرح تعاون اپنا، ان کا تعاون اتنا ہی ہے کہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی تعاون نہیں. وہ جو کل بات ہوئی نا، اپنا کیا نام ہے ان کا، الین تھار جو پروگرام ہے وسیم بدامی صاحب کا، اس میں گفتگو فرما رہے تھے. سوال پوچھا کہ جی آرمی چیف نے یہ جو کہا کہ خلیج بیانیہ، عوام اور فوج کے درمیان خلیج کا جو بیانیہ ہے یہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. تو یہ بیانیہ کون بنا رہا ہے؟ یہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بنا رہا ہے. یہ جب ان سے سوال ہوا تو ان کا جواب تھا، دو ان کے بڑے کمال کے تھے کہ 9 مئی ہم نے کیا ہے، اور یہ والا جو تھا کہ جی بیانیے کے اوپر انہوں نے کہا یہ پاکستان کے خلاف، یہ تو قابل قبول نہیں ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ سمجھیں آ چکی ہیں. جیل عمران خان صاحب کو سبق سکھا چکی ہے. اب اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سیاستدان ہے. عمران خان صاحب کی گنتی سیاستدانوں میں ہوتی ہے، ان کو جتنی بھی سیاست آتی ہے وہ اس ساری صورتحال کے ساتھ بھرپور کھیلنے کی کوشش کریں گے. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے. اس کا نقصان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی وہ بھی ان کا بھی تو وقار ہی مسئلہ ہے نا سب سے بڑا. جس طرح عمران خان صاحب کا بڑا مسئلہ وقار ہے کہ میں ریلیف بھی لوں اور میری جناب کانڈوینا پیچھے تھلے لگے
کہ یہ بھی نہ تاثر جائے کہ میں بک گیا، میں جھک گیا، میں رڑ گیا، میں پھڑیا گیا، میں مان گیا، میں گر گیا. یہ بھی تاثر نہیں جانا چاہیے. یہ تاثر رہنا چاہیے ہیرو والا، ہرکولیس والا کہ خان. تو بھائی یہ تاثر کی جو گیم ہے، اب یہ تاثر دونوں کا نہیں رہا. ہیرو والا تاثر، وقار والی بات دونوں کی نہیں رہی. جس طرح ووٹ کو عزت دو سے جو واپسی تھی، اس میں سب سے پہلے جو کیجولیٹی ہوئی تھی وہ وقار کی ہوئی تھی. وقار چلا گیا دونوں طرف کا. نہ خان صاحب کی عزت سادات بچی، نہ بھرم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بچا. تو لہٰذا سیاست ہے، اور سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی. سیاست جب چلتی ہے تو راستے نکلتے ہیں، راستے بنیں گے. لیکن جو آج بڑی زبردست بات کی، اب میری رائے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی حقائق تھے اور ان حقائق کی بنیاد کے اوپر کچھ تجزیہ ہے. لیکن میری رائے آج جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو اچکزئی صاحب نے جو بات کی، میری رائے وہی ہے. میں اس کا پکا بلیور ہوں. پاکستان کی فوج کے ساتھ مذاکرات، پاکستان کی فوج اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے، یہ یہاں پر شرط ہے، مشروط ہے. اگر پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے اقتدار کے اوپر بزور قوت، بزور بندوق قبضہ نہیں کیا ہوا، تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی مذاکرات کرے گا وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا. لیکن یہاں پر لوگوں کو آئین کی خلاف ورزی کرنے کا شوق ہے، اور شاید ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کب تک چلے گا، یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک سوال ہے. تو اچکزئی صاحب نے تو اس میٹنگ کی جو بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ہوئی اس کا نام لیے بغیر اس کی مذمت ایک طرح سے کی ہے. میں اچکزئی صاحب کے ساتھ ہوں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.